حضرت علی یہودی کے اوپر سوار ہو گئے. بات یہاں سے نکلی تھی دوسری طرف چلی گئی اور اس کے گلے پر سوار ہوئے اور دبانا شروع کر دیا. اس یہودی نے اپنے منہ میں بہت سا تھوک جمع کیا ایسے اور تھوک بلگم جمع کر کے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی کے چہرے پہ جب تھوک آیا تو حضرت علی نے جیسے یہ گلا دبا رہے ہیں اس کا, جب تھوک دیا تو چھوڑ دیا اس کا, اپنا تھوک صاف کرنے لگے, اس غلاظت کو صاف کرنے لگے. اور پھر غصہ آیا حضرت علی کو اور زیادہ, کمینہ تھوک رہا ہے تو پھر پکڑ کے دبایا اس کا گلا, لیکن پھر چھوڑ دیا. ہٹ, چل اٹھ, بھاگ بھاگ یہاں سے, جاؤ یہاں سے. اس کو چھوڑ ہی دیا. وہ بھی جان بچا کے بھاگا کہ نہیں میں ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا, بڑے طاقتور آدمی ہیں, بھاگیں. لیکن جانے سے پہلے کہنے لگا یا علی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا کیا؟ ہمارا اور تمہارا مقابلہ تو موت تک تھا, تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں. یہ جنگ بھی اسلامی جنگ ہے, اس میں کافر کو مارنا تمہارے مذہب کے مطابق بہت بڑا ثواب ہے, جہاد ہے. اور تم میرے اوپر حاوی بھی ہو چکے تھے, میرے سینے پر سوار بھی ہو چکے تھے, میرا گلا بھی دبانے لگے تھے اور قریب تھا کہ تم مجھے مار ہی ڈالتے. لیکن جب میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو اور غصہ آ گیا, تو اس غصے میں تو میں ڈر گیا کہ اب تو علی مجھے چھوڑیں گے نہیں. اور اس غصے میں نے دیکھا کہ آپ کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی اور آپ کا پریشر بہت بڑھ گیا, آپ مجھے دبا کر مارنے ہی والے تھے کہ چھوڑ دیا. آخر کیوں؟ آپ کو تو اور غصہ آیا, تو اس غصے میں تو مار ڈالنا چاہیے تھا, چھوڑا کیوں؟ حضرت علی نے کہا جب تک میں تجھ سے جنگ لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے, میں تیرے پیٹ پر سوار ہوا تو اللہ کے لیے, میں تیرے سینے پر بیٹھا تو اللہ کے لیے, تلوار سے لڑ رہا ہوں یا ہاتھ پیر سے تو اللہ کے لیے, جب میں نے تیرا گلا دبانا چاہا تو یہ بھی اللہ کے لیے. اس میں میرا غصہ شامل نہیں تھا, یہ جنگ اللہ کے لیے تھی. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو مجھے اور غصہ آ گیا. یہ غصہ میرا ذاتی غصہ تھا. اگر تو اس غصے میں مارا جاتا جو تیرے تھوکنے کے بعد مجھے آیا, اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, یہ جنگ اللہ کے لیے نہ ہوتی. اگر اس غصے میں مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا, یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, پھر یہ لڑائی اللہ کے لیے کہاں رہ جاتی. اس غصے میں اگر تو مرتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. میں تو عبادت سمجھ کے جنگ کر رہا تھا, اور عبادت کی روح تو اخلاص, اچھی نیت تھی. لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوکا تو اس میں مجھے اور غصہ آیا. اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو پھر یہ لڑائی اللہ کے لیے نہیں ہوتی, اور تو اللہ کے لیے, میں اللہ کے لیے تجھے نہیں مارتا بلکہ اپنا ذاتی انتقام ہوتا. اور میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لیتا, جا میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا, ذاتی بدلہ میں معاف کر دیتا ہوں. اس یہودی کو چھوڑ دیا. اس پورے واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا؟ عبادت کیا تھی؟ لڑائی, جنگ, جہاد, عبادت. اور عبادت کس کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے. یہی نیت تھی. لیکن جب اس نیت میں اپنا غصہ شامل ہو گیا کہ نہیں اب اس کو مار ڈالوں, جب اپنا غصہ شامل ہو گیا تو چھوڑ دیا. نہیں, کیونکہ اب عبادت کی روح باقی نہیں رہی ہے. اب اگر ہم اس کو ماریں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا, اب اگر ہم اس کو ماریں گے تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا, اب اگر ہم نے اس کو مار دیا تو یہ عبادت نہیں کہلایا جائے گا, یہ اللہ کی رضامندی کا سبب نہیں بنے گا, اللہ کی خوشنودی کا سبب نہیں بنے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. یہاں غصے میں کتنوں کے گھر ڈہ گئے, غصے میں کتنوں کے گھروں میں آگ لگ گئی, غصے میں ہم نے کتنوں کو مار ڈالا, غصے میں ہم نے کتنوں کا قتل کر دیا. میرے بھائیوں, وہاں تو حالت جنگ میں بھی غصہ نہیں آ رہا ہے, اور غصہ آ رہا ہے تو حضرت علی اس یہودی کو چھوڑ رہے ہیں. ذرا تصور کرو, گالی دینے والے کو کوئی چھوڑ دے گا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی مایہ ناز کتاب احیاء العلوم کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ایک شرابی کو دیکھا وہ شراب کے نشے میں دھت ہے, ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہے, بہت شراب پیے ہوئے ہیں. اور حضرت عمر گزر رہے ہیں, کسی نے کہا عمر جا رہے ہیں, بھاگ لے عمر جا رہے ہیں. تو شرابی تھا, حضرت عمر کو گالی دینے لگا, کون؟ اور گندی گالی حضرت عمر کو. حضرت عمر کو بہت غصہ آیا, کوڑا نکالا, جیسے ہی عمر بڑھتے جا رہے ہیں وہ اور گالی دیتا جا رہا ہے. شرابی کو ہوش تو رہتا نہیں ہے, اس کا دماغ تو کام کرتا نہیں ہے. جب حضرت عمر اس کے قریب پہنچے تو اس کی گالیاں اور زیادہ بڑھ گئیں. حضرت عمر فاروق کو بے تحاشا غصہ, لیکن کوڑے کو انہوں نے سمیٹا اور اپنی کمر میں رکھا اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے چل دیے.
लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आप इसको छोड़ रहे हैं, ये तो शराब पिए हुए हैं और शराब के नशे में धुत भी है और शराब पीने के बाद ये आपको गाली भी दे रहा है। पहली बात तो शराब पीने की सजा इसको मिलनी चाहिए, मजीद ये कि इसने शराब के नशे में आपको भी गाली दी। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अब इसको अगर मैं सजा दूंगा तो उसमें मेरा जाती गुस्सा शामिल हो जाएगा। कोड़ा जितना सख्त मारना चाहिए, अब मैं इसको अगर कोड़े लगाऊंगा तो और ज्यादा सख्त लगेगा, क्योंकि उसमें मेरा जाती गुस्सा भी शामिल हो गया है। मैं जाती इंतकाम नहीं लेता, इसलिए मैं इसको मार नहीं सकता, मैं इसको नजरअंदाज कर रहा हूं। क्योंकि शराब पीने वाले को कोड़े लगाना इबादत है, मैं इसको सजा इबादत के तौर पर देता, लेकिन इसने जब मुझे गाली दी तो मुझे मजीद गुस्सा आया। अब अगर हम इसको सजा देंगे तो ये इबादत नहीं होगी, ये मेरा जाती इंतकाम होगा, जाती बदला होगा, और मैं इससे जाती बदला नहीं लेना चाहता। मैं इससे जाती बदला क्यों लूंगा, इसलिए इसको नहीं मारना चाहता हूं, क्योंकि अब मार में कोड़ा लगाने में मेरा गुस्सा भी शामिल होगा, मेरा गुस्सा भी शामिल होगा, इसलिए मैं इसको माफ कर रहा हूं। मेरे भाइयों, यहां से हमें और आपको सीखना चाहिए कि इबादत की रूह क्या है। हम अभी इबादत ही नहीं जानते क्या है, और इबादत जानते हैं तो करते कैसे हैं, ये देखिए। और इबादत की रूह क्या है, अन्य नियत रूहुन वल इबादत जसदुन, रूह नियत रूह है इबादत की, और इबादत जिस्म है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर कहते हैं अब अगर मैं इसको मारूंगा, नियत क्या होगी, अब गुस्सा आ गया, अब मजीद मेरा गुस्सा, अगर उसमें इसको कोड़े पड़ेंगे तो हमें सवाब नहीं मिलेगा, अब ये इबादत नहीं कहलाई जाएगी मेरी सजा, इसलिए इसको सजा देना ही नहीं है। छोड़ दिया और चले गए आगे। आपने कभी किसी को गुस्से की वजह से छोड़ा? क्या आपका गुस्सा इतना कंट्रोल में रहता है? क्या आप गुस्से में अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल बहादुर कौन, बहादुर कौन? तो आपने ये नहीं कहा था कि जो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हो, जिसका वेट इतना हो, जिसके बाहें, जिसके बाजू ऐसे हो, जिसकी रान ऐसी हो, नहीं, जो बहुत दिल गुर्दे वाला हो, ये नहीं। आपने क्या कहा था, बहादुर वो है मेरी उम्मत के अंदर जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल कर सके, अपने आप को गुस्से के वक्त कंट्रोल कर सके, वो बहादुर है। मेरे भाइयों, क्या हम अपने आप को गुस्से के वक्त कंट्रोल करते हैं? अरे हम किस किस को कैसी कैसी और कितनी भयानक और कितनी गंदी गंदी गालियां दे देते हैं। क्या गुस्से के वक्त हम अपने आप को कंट्रोल रखते हैं? नीयत अच्छी होनी चाहिए मेरे भाइयों। आइए देखिए, एक मसला बताने जा रहा हूं, उस मसले को समझ लीजिएगा गौर से। सदका देना इबादत है, सब जानते हैं। सदका सदके के मुस्तहिक को मिलना चाहिए। ये सदका जानबूझकर अमीर आदमी को अगर आप देंगे तो नाजायज है, अमीर आदमी को नहीं दिया जा सकता है। सदका किनको दिया जा सकता है, वो सब डिटेल है आपके पास। गरीब हो, फकीर हो, मिस्कीन हो, मोहताज हो, बेबस हो, लाचार हो, वही सदके का मुस्तहिक है। एक बात याद रखिएगा, सदका किसको दिया जाएगा? लाचार बेबस को। सदका किसी जानिया और बदचलन मर्द और औरत को नहीं दिया जा सकता। सदका किसी अमीर आदमी को नहीं दिया जा सकता। सदका किसी चोर को भी नहीं दिया जा सकता। अगर आप जानबूझकर किसी अमीर आदमी को सदका दे रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं, किसी चोर को सदका दे रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं, किसी जानी और बदचलन को आप सदका दे रहे हैं तो गुनाहगार हैं। लेकिन देखिए, अब मैं आपको बुखारी शरीफ की जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, उस हदीस से आपको एक मसला निकाल के बताता हूं, नीयत कैसी थी इस आदमी की। पहले जमाने के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, बुखारी की हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर पुराने जमाने के अंदर एक शख्स ऐसा था जिसने सदके की नीयत की। थोड़ी सी देर और तवज्जो दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। सदके की नीयत की उसने, लेकिन उसने कहा, आय अल्लाह, मेरे पास सदके का बहुत माल है, मैं इसको तेरी राह में सदका देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सदका दाएं हाथ से दूं, बाएं हाथ को उसकी खबर ना हो। मैं इस हिसाब से सदका दूं कि दाएं हाथ से दूं तो बाएं हाथ को उसकी खबर ना हो। फिर उसने सोचा, अगर मैं दिन में सदका दूंगा, अगर मैं दिन में सदका निकालूंगा,
اگر میں دن میں صدقہ دوں گا, دن میں صدقہ نکالوں گا تو کسی نہ کسی کو خبر ہو جائے گی. اس لیے اس نے سوچا کہ صدقے کے لیے رات کا وقت متعین کیا جائے. آدھی رات جب گزر جائے گی تب میں یہاں سے نکلوں گا, اور آدھی رات کے بعد میں دیکھوں گا کہ کون ضرورت مند انسان ہے, میں اس کو صدقہ دوں گا. جو ضرورت مند ملے گا میں اس کی ہیلپ کروں گا, میں اس کو صدقہ دوں گا. دن بھر آرام سے لیٹا رہا, رات میں نماز پڑھنا شروع کر دیا, عبادت کرنا شروع کر دیا, اور آدھی رات جب گزر گئی تو صدقے کا مال لے کر گیا کہ میں صدقہ کروں. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, یہ آدمی صدقے کا مال لے کر گیا, رات میں تلاش کر رہا ہے کہ کوئی غریب آدمی ملے, کوئی بے بس آدمی ملے, کوئی مجبور آدمی ملے, کوئی بیچارہ ہمیں فقیر و محتاج ضرورت مند نظر آئے تو میں اس کو صدقہ دے دوں. آدھی رات کے بعد نکلا, اس کی نظر آدھی رات کے بعد ایک آدمی کے اوپر پڑتی ہے. اس نے سوچ لیا کہ یہ آدمی ضرور ضرورت مند ہوگا, آدھی رات میں اپنے گھر سے باہر یہاں کیا کر رہا ہے, ضرور یہ کوئی ضرورت مند ہوگا. یہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا, ارے بھائی آدھی رات میں تم یہاں نکل کر کیا کر رہے ہو؟ جس سے کہا, اس نے جواب دیا, بھائی تمہیں کیا مطلب؟ اس نے کہا, دیکھو میرے پاس صدقے کا مال ہے اور میں کسی غریب اور مجبور آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کروں. میں دن میں اس لیے نہیں نکلا کیونکہ میں اپنی نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا. میں رات میں نکلا تاکہ دائیں ہاتھ سے کسی کو دوں اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو. اس لیے میں چاہتا ہوں ضرورت مند کو دوں. اتنی رات میں میری نظر تمہاری اوپر پڑی ہے, اگر تمہیں ضرورت ہو تو بتاؤ اور ضرورت مند نہ ہو تو چھوڑ دو. اس آدمی نے جواب دیا, ارے تم بے وقوف تو نہیں ہو, پاگل تو نہیں ہو, اتنی رات میں کوئی آدمی اپنے گھر سے کیوں نکلے گا؟ ارے کوئی ضرورت مند ہی ہوگا, کوئی محتاج ہی ہوگا, کوئی غریب ہی ہوگا, کوئی لاوارث ہی ہوگا, کوئی بے بس ہوگا, وہی تو نکلے گا, ورنہ اتنی پیاری نیند چھوڑ کر کون آدمی اتنا باہر نکلے گا؟ اس صدقہ دینے والے نے بھی سوچا کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے بیچارہ, اتنی رات میں کون نکلے گا؟ اپنی نیند قربان کر کے اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا. اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا اور اپنے گھر چلا آیا, اطمینان سے لیٹ گیا یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ میرا صدقہ قبول ہو جائے گا. صبح کا وقت تھا, اس نے عبادت کی, سورج نکلا, صدقہ دینے والا تو اپنے گھر سے باہر نکل گیا, بازار کی طرف گیا. جیسے ہم اور آپ صبح فجر کی نماز کے بعد چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, چائے کی چسکیاں لینے لگتے ہیں, ایسی آدمی صبح سورج نکلنے کے بعد جب گھر سے باہر گیا تو باہر جو ہوٹلیں تھی, جو دکانیں تھی, ان کے پاس سے گزر رہا ہے. کیا سنتا ہے کہ کوئی آدمی کہہ رہا ہے, کسی آدمی کی آواز اس کے کانوں میں گئی, ارے بھیا تم نے سنا ہے, ارے بھائی تم نے سنا ہے؟ کہا کیا کر رات میں اللہ کا ایک نیک بندہ اپنے صدقے کا مال لے کر گیا تھا. کوئی آدمی سے کہہ رہا ہے, رات میں کوئی آدمی صدقے کا مال لے کر گیا تھا, وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ رات میں ایک چور کی مدد کرایا ہے. رات میں ایک چور کی مدد کرایا ہے. ایک چور ہے اس بستی کے اندر, اس کے پاس بہت سا مال ہے. اس سے جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی بے وقوف آدمی مجھے ضرورت مند سمجھ کر اپنا مال دے گیا ہے, اپنا صدقے کا مال ہمیں دے گیا ہے. دیکھو کون اللہ والا ہے بیچارہ جو رات میں دھوکہ کھا گیا ہے اور ایک چور کو اس نے صدقہ دے دیا ہے. اب چور کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے, جان بوجھ کر اگر آپ چور کو صدقہ دیں گے تو آپ کو گناہ پڑے گا. چور کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے, لیکن اس بیچارے نے تو جان بوجھ کر نہیں دیا تھا. اس کی نیت یہ تھی کہ میں کسی غریب کی مدد کروں. دیکھیے صدقہ عبادت ہے اور میں عبادت کی روح بتانا چاہتا ہوں. نیت, اس کی نیت یہ تھی کہ میں نیک اور کسی ضرورت مند آدمی کی مدد کروں, لیکن اس آدمی کی نیت یہ تھی, لیکن بیچارہ دھوکہ کھا گیا اور غلطی سے چور کی مدد کرایا. لیکن اس نے وہاں یہ نہیں کہا نہیں وہ میں ہی تھا, نہیں ہم نے دیا, اس نے نہیں کہا. یہ چلا آیا, اپنے گھر آیا,
اور گھر آنے کی بات کہتا ہے اللہ تو اچھی طرح میری نیت کو جانتا ہے, تو اچھی طرح مجھے پہچانتا ہے. چور کی مدد کرنا اور چور کو صدقہ دینا یہ میری نیت نہیں تھی, میں دھوکا کھا گیا, میں غلطی کر گیا. آئے اللہ میرے دھوکے اور غلطی کو معاف کرنا, میری نیت تو کسی نیک اور ضرورت مند کو صدقہ دینے کی تھی. کوئی بات نہیں, اے اللہ میرے پاس صدقے کا بھی اور بھی مال ہے, میں کل دھوکا کھا گیا لیکن آج انشاءاللہ میں پھر رات میں نکلوں گا, آج میں پھر رات میں نکلوں گا اور رات میں کسی ضرورت مند کو میں صدقے کا مال دوں گا. یہ دوسری رات میں, آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلتا ہے. یہ دوسری رات, آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلتا ہے. یہ صدقہ دینے کی نیت سے نکلتا ہے. آدھی رات کے بعد اس کی نظر ایک اور آدمی کی اوپر پڑی ہے. اس نے اس سے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا اتنی رات میں کوئی ضرورت مند ہی تو نکل سکتا ہے, تم کون ہو؟ اس صدقہ دینے والے نے اس آدمی کی مدد کر دی کہ دیکھو بھائی میں صدقے کا مال لے کر آیا ہوں اور تم ضرورت مند ہو, تم کہہ بھی رہے ہو, اس لیے صدقے کا مال میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ لیجئے. میں رات میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی نیکی کسی کو ظاہر نہیں کرنے دینا چاہتا, میں اپنی نیکی ظاہر نہیں کرنا چاہتا. یہ اس کو صدقے کا مال دے کر دوسری رات میں بھی چلا آیا, اپنے گھر آ کر لیٹ گیا. صبح سورج نکلنے کے بعد پھر یہ نکلا, پھر ایسی گھومتے ہوئے دکانوں کے پاس گیا, ہوٹلوں کے پاس گیا. ایک آدمی کے کہنے کی آواز اس کے کان میں گئی, ارے بھائی سنا ہے تم نے؟ ارے دیکھو آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکا کھا گیا, آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکا کھا گیا ہے. کیا ہوا؟ ارے وہ رات میں صدقہ دینے کے لیے نکلا لیکن جان بوجھ کر نہیں, بیچارہ دھوکے سے کسی آدمی کی مدد کرایا, لیکن وہ آدمی ضرورت مند نہیں تھا, وہ امیر آدمی تھا, وہ دولت مند آدمی تھا. ارے وہ تو دولت مند کو اور امیر کو صدقہ دے آیا. دولت مند کو جان بوجھ کر پیسے والے کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے, اور اس آدمی نے دھوکے سے نہیں, دھوکے سے بیچارے نے ایک امیر کی مدد کر دی. اس کو نہیں پتا تھا, اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں, اس نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. رات میں لے گیا, صبح ہو کے پتا چل گیا, ڈھنڈورا پٹ گیا پورے مارکیٹ کے اندر. یہ آدمی کہتا اللہ یہ کیا ہوا, میں آج بھی دھوکا کھا گیا اور بجائے کسی ضرورت مند کے میں نے کسی امیر کی مدد کر دی. گھر آیا پھر توبہ کرتا ہے, اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میری نیت امیر آدمی کو صدقہ دینے کی نہیں تھی, امیر آدمی کی مدد کرنے کی نہیں تھی, لیکن میں آج بھی دھوکا کھا گیا. اے اللہ میں رات میں اس لیے نکلتا ہوں تاکہ میری نیکی کسی کو معلوم نہ ہو. ابھی تک مجھے میرے بارے میں کوئی جان بھی نہیں سکا کہ صدقہ دینے والا یہی آدمی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے, دھوکے سے میں نے امیر کو دے دیا, مجھے معاف کرنا. اے اللہ میرے پاس صدقے کا آج مال اور رہ گیا ہے, آج میں صدقے کا سارا مال کسی غریب کو دے دوں گا. اے اللہ میری مدد فرمانا. اے اللہ آج میرے پاس صدقے کا جتنا مال رہ گیا ہے یہ بھی میں کسی غریب کی مدد میں دوں گا, آج تو میری مدد فرمانا. اے اللہ آج ناجائز اور غلط جگہ پر میرا صدقہ نہ جانے پائے. آیا دن بھر رہا, رات میں عبادت کی اور آدھی رات گزر جانے کے بعد پھر نکلتا ہے. اب اس کے پاس بس آج بھر کا صدقہ ہے, اب اس کے پاس صدقے کا مال نہیں ہے. یہ جتنا مال لے کے جا رہا ہے کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے. لیکن اب آدھی رات گزر جانے کے بعد جب تیسری رات میں نکلتا ہے تو اس کی نظر ایک عورت کی اوپر پڑتی ہے. اس نے سوچا چلو آج تو کوئی مرد نہیں ہے اور یہ عورت ہے بیچاری, عورت اس رات کی تاریکی میں جو نکلے گی وہ ضرور ضرورت مند ہوگی, بیچارے کے بچے بھوکے ہوں گے, اس لیے اس مجبوری نے اس کو نکالا ہوگا. یہ اس کے پاس گیا صدقہ دینے والا اور کہنے لگا بہن اتنی رات میں کیوں نکلی ہو؟ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سمیٹا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی, ایک اجنبی عورت کے پاس اس طریقے سے باتیں کر رہے ہو؟ کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنی رات میں تم اکیلی کیسے نکلی ہو, کیوں نکلی ہو؟ اس عورت نے کہا ارے اتنی رات میں ایک اکیلی عورت مجبوری ہی کی وجہ سے تو نکلے گی, میرے بچے بھوکے ہیں, وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں, اس لیے میں نکل آئی تاکہ کوئی میری مدد کر دے اور میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں پلا دوں.
اس نے جلدی سے گٹھری نکالی اور صدقے کا مال پورا کا پورا اس عورت کو دے دیا. میری بہن لو، یہ صدقے کا مال ہے، میں غریبی کی مدد کرنا چاہتا تھا، میرے 2 دن سے غلط جگہوں پر صدقہ جا رہا تھا، آج میرا صدقہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے. لو میری بہن، لے جاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، اس صدقے کا استعمال کرو. وہ صدقہ اس عورت کو دے کر چلا آیا. رات میں آیا، اپنے گھر پہ آرام کیا، صبح نماز پڑھی، سورج نکلا، پھر باہر نکل آیا. آج بھی وہ دکانوں کے پاس سے گزر رہا تھا، آج بھی وہ ہوٹلوں کے پاس سے گزر رہا تھا، آج بھی وہاں اس نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی. اس بھیڑ میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا، اے لوگوں، آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکا کھا گیا ہے، آج بھی اس نے اپنے صدقے کا مال غلط جگہ پر دے دیا ہے. آج اس نے جس عورت کی مدد کی ہے وہ عورت زانیہ ہے، بدچلن ہے. رات میں نکلنا، کسٹمر ڈھونڈنا اور اپنا جسم بیچنا اس کا پیشہ ہے. وہ رات میں مجبوری کی وجہ سے نہیں نکلی، وہ جسم بیچنے کے لیے نکلتی ہے، وہ اپنا جسم بیچتی ہے اور پیسہ کماتی ہے. اسی طریقے سے وہ اپنے گھر کا گزر بسر کرتی ہے. آج بھی اللہ کا نیک بندہ کوئی دھوکا کھا گیا اور ایک زانیہ اور بدچلن عورت کو اپنا صدقے کا مال دے گیا. یہ آدمی نراش اور مایوس اپنے گھر آیا، صدقے کا جتنا مال تھا ختم. اور میں نے شروع ہی میں بتایا، صدقہ نہ امیر کو دیا جا سکتا ہے، نہ چور کو، نہ زانیہ اور بدچلن کو. اور اس نے 3 دن صدقہ تینوں غلط جگہ پر دیا ہے. پہلے دن چور کو جو غلط تھا، دوسرے دن امیر کو وہ بھی غلط تھا، اور تیسری رات میں جو صدقہ دیا وہ ایک بدچلن اور فاحشہ اور گندی عورت کو وہ بھی غلط تھا. اب اپنے گھر آیا، اللہ سے دعا کر کے کہتا، اللہ صدقے کا مال تو ختم، لیکن تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی بدچلن عورت کو صدقہ دینے کی، میری نیت تو کسی غریب و بے بس کو مدد کرنے کی تھی، لیکن اے اللہ میں آج بھی دھوکا کھا گیا. اے اللہ اگر میرا صدقہ تو قبول نہیں کرتا ہے تو مت کر، لیکن مجھے سزا بھی مت دینا، مجھے عذاب بھی مت دینا اس لیے کہ غلط جگہ پر پہنچ گیا ہے، اس کا عذاب بھی مت دینا اس لیے کیونکہ میں نے جان بوجھ کر غلط جگہ پر نہیں دیا. اللہ میری نیت تو اچھی جگہ پر خرچ کرنے کی تھی، لیکن میں دھوکے سے غلطی کر کے غلط جگہ پر دے گیا. اب تیسری رات میں سو رہا ہے بیچارہ اپنے گھر، اب مال نہیں ہے صدقے کا کہ دے سکے، لیٹا ہے، رات میں خواب دیکھتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات میں خواب دیکھ رہا ہے کہ خواب میں اس سے کہا جا رہا ہے، اے اللہ کے نیک بندے، تیری نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے 3 دن کے صدقے کو قبول فرما لیا. تیری نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے 3 دن کے رات کے صدقے کو قبول فرما لیا، اور تیرے صدقے کے مال کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت دے دی. یعنی تیرا صدقہ بھی قبول ہو گیا اور تیرے صدقے کے مال سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت بھی دے دی. تو نے جس چور کی مدد کی تھی اس نے چوری سے توبہ کر لی اور وہ حلال مال کمانے والا بن گیا. جس امیر کو تو نے دھوکے سے صدقہ دیا اس امیر نے بھی یہ مال غریبوں میں بانٹ دیا اور توبہ کر لی کہ میں آج کے بعد کسی سے صدقے کا مال نہیں لوں گا. جس زانیہ اور بدچلن اور فاحشہ عورت کو تو نے صدقہ دیا اس نے تیرے صدقے کا لقمہ کھانے کے بعد توبہ کر لی کہ اللہ آج کے بعد میں اپنا جسم نہیں بیچوں گی، اللہ میں اپنی جسم فروشی نہیں کروں گی، اللہ میں غلط کام نہیں کروں گی. آئے میرے بندے، تیرا صدقہ میں نے قبول کر لیا ہے اور تیرے صدقے کی برکت سے ان تینوں کو اللہ نے ہدایت بھی دے دی. میرے بھائیوں، میں نے جو بتانا مقصد تھا وہ یہ بتانا مقصد ہے کہ عبادت کی روح تقوی ہے، صدقہ عبادت ہے اور اس کی روح نیت ہے. اس آدمی نے صدقہ کیا، غلط جگہ پر کیا، لیکن چونکہ نیت اچھی تھی اور نیت تھی عبادت کی روح ہے، نیت اچھی تھی اس لیے اس نیت کی بنیاد پر اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور ان تینوں کو ہدایت بھی دے دیا ہے. اس لیے عبادت کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے، عبادت میں نیت اچھی ہونی چاہیے. یاد رکھیے، اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے. برا کام عبادت نہیں ہو سکتا ہے، اور جب برا کام عبادت نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں چاہے کتنی نیت اچھی کر لو وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے. مثلا ہمارے گھر میں ایک غریب لڑکی رہتی ہے ہمارے پڑوس میں، ہمیں اس کی شادی کرانا ہے لیکن پیسے ہمارے پاس بھی نہیں ہیں. ہم اپنے
दूसरे किसी अमीर आदमी के घर में चोरी करने घुस गए और चोरी करके ले आए। अब हमारी नियत यह है कि पैसा हम चोरी का हम तो नहीं खाएंगे, अपने ऊपर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस चोरी के पैसे से इस गरीब लड़की की शादी करा देते हैं। हम उस गरीब लड़की की शादी करा दिए। माफ कीजिएगा, नियत अच्छी है, काम भी अच्छा है, लेकिन चूंकि इस नियत के अच्छा होने की वजह से बुरा काम जायज नहीं हो जाएगा, वो चोरी चोरी ही रहेगी। इसलिए बुरे काम में नियत अच्छी नहीं, बुरे काम में चाहे कितनी अच्छी नियत हो, बुरा काम बुरा ही रहेगा। अच्छे काम में नियत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे काम में नियत अच्छी होनी चाहिए। जरा उस मंजर को उठाओ, उस मंजर को उठाओ कि वो आदमी देखो उसकी नियत कैसी थी, जो सहरा में जंगल में मारा मारा फिर रहा है, अपने ऊंट को तलाश कर रहा है, सामान से लदा हुआ, गल्ले से लदा हुआ, अनाज से लदा हुआ उसका ऊंट कभी इस झाड़ी में देखता, कभी उस झाड़ी में देखता, कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी इस पहाड़ी पे चढ़ता तो कभी उस पहाड़ी पे चढ़ता, लेकिन उसका ऊंट नजर नहीं आता। फिर अचानक अपनी जगह पर आकर बैठ गया, आंख लग गई। जैसे उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि मेरा ऊंट तो उसी जगह पर बंधा हुआ है, मेरा ऊंट तो उसी जगह पर मौजूद है। अपने सामने अपने ऊंट को देखता है, सामान तलाश करता है, एक एक चीज उस ऊंट की ऊपर महफूज है, उसकी कोई चीज गायब नहीं है। सारा सामान जो ऊंट पर लादा था वो मौजूद है। जिसका ऊंट गायब हो गया हो और बहुत ढूंढने के बाद न मिला हो, सुबह से लेकर शाम तक तलाश किया हो और ऊंट न मिला हो, और अचानक उसी जगह पर जहां से ऊंट गायब हुआ था अचानक आ जाए, उस ऊंट को साजो सामान के साथ लदा हुआ देखे तो इसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा, हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, इस आदमी ने अपने ऊंट को देखा, सामान लदा हुआ देखा तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मारे खुशी के उसकी जबान से ये उल्टे जुमले निकल गए, मारे खुशी के उसकी जबान से ये उल्टे जुमले अदा हो गए। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, इसके मुंह से उल्टे जुमले निकल गए। क्या कहा? आय अल्लाह, मान गया तुझे, मैंने अपने ऊंट को तलाश किया तो ऊंट नहीं मिला, और देखो अपने आप अपनी जगह पर आ गया, सारा सामान लदा है, वाकई मान गया तेरी कुदरत को, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। क्या बोल गया? उल्टा। आय अल्लाह, मान गया, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। कितना खतरनाक जुमला है। बोलना ये चाह रहा था वो, वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, उल्टा बोल गया, अल्लाह तू मेरा बंदा है, वो अना रब्बुक और मैं तेरा रब। देखा जाए तो ये जुमले इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि इन जुमलों की कोई माफी नहीं है। अगर जानबूझकर बोला जाए तो बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा गुनाह। वो अना रब्बुक, मैं तेरा रब। इतने खतरनाक जुमले तो फिरौन ने भी नहीं बोले थे, क्योंकि फिरौन भी सिर्फ लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। फिरौन लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन फिरौन ने कभी जिंदगी में अल्लाह से नहीं कहा अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। सिर्फ ये कहता था कि लोगों मैं तुम्हारा रब हूं, तुम मुझे अपना रब मानो। इसकी सजा उसको ये मिली कि अल्लाह ने उसको दरियाए नील के अंदर गर्क कर दिया। इसकी सजा उसको ये मिली कि समंदर में वो बार बार डाला गया और समंदर ने उसको बार बार निकाल कर बाहर फेंक दिया। इसकी सजा उसको ये मिली कि उसको जमीन के जिस हिस्से में दफन किया गया, जमीन ने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। अल्लाह ने फरमाया कि इस फिरौन की जिस्म की, इसके बदन की, इसके शरीर की, इसके जिस्म की हिफाजत मैं करता रहूंगा ताकि इसकी लाश लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए, बाद में आने वाले लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए। हर आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए, अपने आप को रब कहने वाले का अंजाम देखो, इतना भयानक कि कोई जमीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती, समंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, समंदर उसकी बॉडी को फेंक देता है, जमीन उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। इतना खतरनाक जुमला फिरौन ने भी नहीं बोला था, सिर्फ ये कहा था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लेकिन इस बंदे ने, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के सामने ये कह दिया तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब।
لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سننے کے بعد بھی اللہ مسکرا رہا ہے، اللہ ہنس رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جان بوجھ کے نہیں بول رہا ہے، میرے بندے کی نیت ایسی نہیں ہے، وہ خوشی میں وہ بھول گیا ہے اور خوشی میں یہ جملے بول رہا ہے، وہ بولنا تو یہی چاہتا ہے کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ بھول گیا، بلکہ خوشی کے اندر اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کی عقل، اس کے مائنڈ نے، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا اور مارے خوشی کے اس کی زبان سے جملہ نکل گیا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا، اس کو رسوا نہیں کیا، بلکہ اس کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں، نیت، عبادت کی روح نیت ہے، اس کی نیت اچھی تھی، وہ اللہ کو اپنا بندہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن خوشی میں اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا۔